آریان ہیام کے پیچھے تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ فوراً سے پہلے موبائل کو نکالتے اسے سائلنٹ پہ کیا۔ اگر ابھی بجتا تو وہ سن لیتی۔ موبائل رکھے وہ آگے بڑھا تھا مگر سامنے ہیام کہیں نہیں تھی۔ ہیام کہاں گئی؟ ابھی تو یہیں تھی۔ وہ خود کلامی کرتا آگے بڑھا۔ جب ہیام گن ہاتھ میں تھامے دیوار کی اور سے سامنے آئی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی اس کا ننھا سا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ واؤ، مس ہیام کو گن چلانا آتی ہے۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے محظوظ ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والے تم؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ آریان نے آئی برو اٹھائی۔ تم پیچھا کرتے ہو میرا؟ جس کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر وہ بولی تھی۔ ہاں، وہ پرسکون سا بولا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم پر پھر کوئی مصیبت نہ آئے۔ آریان نے اس کا گن والا ہاتھ نیچے کیا تھا۔ تو تمہیں اس سے کیا مجھ پر مصیبت آئے یا نہ آئے؟ تمہارا کیا کنسرن ان سب سے؟ ہیام نے دوبارہ گن تانی تھی۔ سننا چاہتی ہو میرا کنسرن؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا۔ ہاں، بتاؤ۔ وہ خود کو مضبوط دکھا رہی تھی مگر آواز کانپ رہی تھی۔ آریان کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا تھا۔ واقعی؟ وہ پھر سے بولا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ہمیشہ اس کو گھبرانے پر مجبور کر جاتا تھا۔ آریان قریب ہوا تھا، اتنا کہ ہیام دیوار سے لگی تھی مگر آریان نے کچھ انچ کا فاصلہ چھوڑا تھا۔ ہیام نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے کی غلطی کی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی کافی تھی اس کے ہوش اڑانے کے لیے۔ وہ ان کے سحر میں جکڑی جاتی فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی ہر ادا جان لیوا تھی۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ جب کسی کا چہرہ آپ کو سکون دینے لگے اور کسی کا ہونا نہ ہونا آپ کو معنی دینے لگے تو کیا؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ آریان نے مسکراتے اپنے لب اس کے کان کے قریب لائے تھے۔ جب آپ کو کسی سے محبت نہیں عشق ہو جائے تو حفاظت کرنی پڑتی ہے مس ہیام۔ وہ بولتا دور ہوا تھا اور ہیام بس ان لفظوں میں ہی کھو گئی تھی۔ خود کی سانسوں کو روا رکھنے کے لیے اس کی سانسوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے مس ہیام۔ آریان نے اس کا گن والا ہاتھ گن سمیت اپنے سینے پر رکھا تھا۔ وہ اس انداز بیاں پر حونقوں جیسے کھڑی تھی۔ محبت؟ اس نے جیسے یہی لفظ سنا تھا۔ ہاں، محبت۔ آریان ملک کی محبت جو صرف تم سے ہے۔ مگر یہ محبت نہیں، خود غرضی ہے۔ اس کا جملہ آریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ ہاں مس ہیام، میری محبت سیلفش ہے مگر میں پتہ نہیں کیوں تم سے ملے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر سے سرگوشی ہوئی تھی اور ہیام کو جواب مل گیا تھا۔ یہ کسی عام شخص کی محبت نہیں ہے ہیام، یہ آریان ملک کی محبت ہے۔ اس کا عشق بن گئی ہو تم۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولتا اسے وہیں منجمد کر گیا تھا۔ کس کی اتنی جرت ہوئی جس نے سرور کے خاص آدمیوں کی یہ حالت کی؟ آریان کے گارڈز نے ان چاروں کو چلنے پھرنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ خود انہیں ان کے اڈے پر پارسل کر آئے تھے اور تب سے سرور کا غصہ بڑھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ اتنی زوردار آواز میں چیخا تھا کہ پاس کھڑے گارڈز 2 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ بوس، وہ ملک نے کیا یہ سب، ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ باس، وہ لڑکی اس کی بہن ہے۔ اور تب تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ باس، ہم وہیں تھے مگر وہ اسے لے گیا۔ بکواس بند کرو حرام خوروں، مجھے وہ ملک ہر حال میں چاہیے۔ اس کی موت میں خود طے کروں گا۔ باس، میرے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر پلان ہے۔ اس کا خاص آدمی خباثت سے بولا۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک لڑکی ہے باس، شاید اس کی محبوبہ ہے۔ آج کل اس کے ساتھ نظر آتا ہے وہ، اور پیاری بھی بہت ہے۔ آپ کہیں تو اسے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور جب وہ ملک یہاں آئے گا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی مچھر کو مارنے کا پلان بنا رہا ہو۔ تو وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے یہاں لاؤ، آخر اس کے حسن کو خراج بھی تو بخشنی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا اکلوتا خاص آدمی ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ملک، تیار ہو جاؤ اپنی بربادی کے لیے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہیام گھر آ چکی تھی اور تب سے آریان کی باتیں ہی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟
مگر 2-3 ملاقاتوں میں ہی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ سب ان لڑکوں کے ٹائم پاس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مگر میں اس کے بارے میں سوچ ہی کیوں رہی ہوں؟ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ حیام نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تینوں کافی ٹائم بعد آج سیکرٹ روم میں بیٹھے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہے اس کا بھائی؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے خیال سے ٹپکا دینا چاہیے، ویسے بھی بہت جی لیا اس نے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے فیصل نے اپنا عظیم مشورہ سنایا، جس پر آریان کی گھوری لازم ٹھہری تھی۔ ہم ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بھی ہمیں اس کے اصل ٹھکانے کا نہیں پتہ، جہاں پر وہ لڑکیوں کو رکھتا ہے۔ اس کا لہجہ تشویشناک ہوا تھا۔ تو پھر ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے بھائی؟ ہمیں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ سب ہو جائے گا فیصل، صبر کر لو بس۔ بھائی میرے پاس ایک پلان ہے۔ حمزہ کی آواز پر سوچتے ہوئے فیصل نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس میں بہت رسک ہے حمزہ۔ اس کا پلان سننے کے بعد آریان نے اپنی رائے دی تھی۔ اگر اسے ختم کرنا ہے تو یہ رسک لینا پڑے گا بھائی۔ فیصل کی آواز میں غصہ تھا۔ کافی دیر ڈسکشن کے بعد سب کچھ ڈن ہوا تھا۔ تبھی آریان کا موبائل بجا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ اس نے کال رکھی تھی۔ حمزہ اور فیصل جانتے تھے کہ کس کی کال تھی۔ اب وہ تینوں آنے والی ہستی کا انتظار کر رہے تھے اور کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیسے ہو تم سب؟ اپنی دلربا آواز میں بولتی وہ ان سب کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ ہم تو ٹھیک ہیں مگر تمہاری عادت گئی نہیں کھڑکی سے آنے والی۔ فیصل نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ حمزہ ہنسا تھا۔ تم تو منہ ہی بند رکھو، ایک کام دیا تھا اور وہ بھی نہیں کیا۔ آریان پر نظر پڑتے ہی اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ اس نے تھوک نگلا تھا۔ فیصل نے سر جھکایا تھا۔ حمزہ بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ملائکہ؟ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ نا وردی والا۔ ملائکہ اٹکی تھی اور ان دونوں کے کہے اس کمرے میں گونجنے لگے تھے، مگر آریان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ملائکہ، سامنے کوئی بھی ہو تم نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ ہاں پھر سامنے چاہے تمہارا عاشق ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو ہاں میں ہاں ملا رہی تھی فیصل کی بات پر اسے گھورا تھا۔ وہ میرا عاشق نہیں ہے، اس نے دانت پیسے تھے۔ ہاں سوری، یاد آیا، وہ تمہارا ناکام عاشق ہے۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا۔ حمزہ اور فیصل دونوں اس کی شکل دیکھتے کہے لگا رہے تھے۔ فیصل کے بچے؟ ملائکہ ان دونوں پر جھپٹی، مکے برسانے لگی اور وہ دونوں بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ اپنے سیکرٹ روم کو جنگ کا میدان بنتے دیکھ آریان نے تعصب سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ 1 منٹ کے اندر تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تم تینوں کا حشر کر دوں گا۔ وہ اتنی تیز آواز میں دھاڑا تھا کہ ان تینوں کو چپ لگی تھی۔ آریان کے چہرے پر پھیلی سختی دیکھ کر وہ تینوں وہاں سے کھسکے۔ شکر تھا روم ساؤنڈ پروف ہے ورنہ ان کے شور سے طوبہ ضرور جاگ جاتی۔ آریان سوچتے باہر آیا، جہاں ملائکہ ہاتھ میں پیکٹ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری امانت، وہ مسکرائی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے لڑکی، آریان نے تعریف کی تھی۔ ابھی نہیں باس، ابھی اس سرور کو پکڑ لیں پھر یہ تعریف کرنا۔ ملائکہ اسے سلوٹ کرتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ آریان اس کی ہمت اور بہادری پر مسکراتا باہر آیا تھا، جہاں لاؤنج میں حمزہ اور فیصل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں چلتا ہوں بھائی، جب سے طوبہ کا نکاح ہوا تھا آریان اسے لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تمہارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ حمزہ کے جانے کے بعد آریان اس کی طرف مڑا تھا، جو نہ جانے ادھر ادھر نظریں گھمائے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی فیصل کی نظر کچن سے نکلتی طوبہ پر رکی تھی۔ اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے آریان نے پیار سے پوچھا تھا۔ جی بھائی بس جا رہی تھی۔ وہ فیصل کو بالکل اگنور کر رہی تھی، جو آریان اور اس نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ موبائل بجا تھا، ویٹ میں کال سن کر آتا ہوں۔ آریان وہاں سے ہٹا تھا۔ طوبہ نے بھی بھاگنے کی تیاری کی، مگر اس سے پہلے ہی فیصل نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ خیر تو ہے محترمہ، آج تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ایسا تو کچھ نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ اچھا تو شاید تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے۔ اپنی بڑی آنکھیں مزید بڑی کیے وہ ناک سکورتی بولی تھی۔ تو پھر مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ ذرا روب سے بولا۔ میں اجنبیوں کو سلام نہیں کرتی۔
عقل کہاں چھوڑ آئی ہو لڑکی، میں شوہر ہوں تمہارا۔ اس کے جملے پر فیصل کو مانو پتنگے لگے تھے۔ اچھا، یاد کرانے کے لیے شکریہ۔ طوبا نے سرے سے بات کو ٹال دیا۔ میں صرف یاد نہیں کرتا، عمل بھی کرتا ہوں میری جان۔ اس کے گرد گھیرا بناتے فیصل اس کی جان اٹکا گیا تھا، سانسیں تھمی تھیں۔ میں آپ کی شکایت کر دوں گی بھائی سے، وہ چہرہ جھکائے بولی تھی۔ اچھا، پر ابھی تو کوئی بہت بول رہا تھا، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ اسے مزید اپنے قریب کرتا وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ پلیز جانے دیں، وہ سہم گئی تھی۔ نہ جانے دوں تو؟ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ تو میں رو دوں گی، طوبا رونی صورت بنائے بولی تھی۔ فیصل کو اس کے بچاؤ کے طریقے پر پیار آیا تھا۔ اوکے، جا رہا ہوں، پر اگلی بار مجھ سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ اس کا گال پوری شدت سے چومتے فیصل وہاں سے نکل گیا تھا اور وہ پیچھے کھڑی بس اپنی سانسوں کا شمار کرتی رہ گئی تھی۔ حمزہ میر، فیصل شاہ، ملائکہ صدیقی اور آریان ملک ایک ٹیم تھے۔ چاروں کا ایک ہی مقصد تھا، برائی کو ختم کرنا۔ کیونکہ ان چاروں نے جو سہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کوئی اور بھی سہے۔ وہ کسی قانون کی مدد نہیں لیتے تھے، وہ اپنا قانون خود بناتے تھے۔ ان چاروں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ معمولی دوست اور ورکرز تھے، پر حقیقت صرف وہی چاروں جانتے تھے۔ ان کا بڑا ٹارگٹ تھا سرور کنگ، جو کہ لڑکیوں کی تسکری کرتا تھا۔ حمزہ کون تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ایک رئیس گھر میں ہی دیکھا تھا۔ اس کی کل دنیا اس کی چھوٹی بہن امیمہ تھی، جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس گھر میں حمزہ ہر طرح کا کام کرتا تھا تاکہ اس کی بہن بھوکی نہ رہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مالک ایک گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ اس نے ہمیشہ امیمہ کو اس کی نظر سے بچا کر رکھا تھا، مگر وہ بچہ تھا، کب تک لڑتا ان درندوں سے۔ ایک دن وہ کسی کام سے گھر سے باہر گیا تھا۔ اس کام سے اسے جو پیسے ملے تھے وہ ان پیسوں سے گڑیا لیے گھر پہنچا، لیکن گھر پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کا مالک اس کی 8 سال کی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ وہ بھاگ کر امیمہ تک پہنچا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا جس کی ابھی خود گڑیوں سے کھیلنے کی عمر تھی، اس درندے کی ہوس کا نشانہ بنے اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ان رئیسوں نے پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا اور امیمہ کے آخری مراحل بھی پورے کیے تھے، مگر حمزہ نے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنے مالک کے کمرے میں پہنچا اور اس کی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس نے اسے بہت ڈھونڈا، پر وہ کہیں نہیں ملا۔ ایک دن جب میں، یعنی کہ آریان ملک، کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا جو باہر سڑک پر سو رہا تھا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بہن تھی، وہ بھی نہیں رہی۔ چاچو کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتایا، یہ بھی کہ وہ اپنے مالک کا قتل کر کے بھاگا ہے۔ چھوٹی ماما نے اسے گلے سے لگایا تھا اور وہ اتنا دردناک رویا تھا کہ اس کے سمیت سب رونے لگ گئے تھے۔ چاچو نے اسے میرے ساتھ باہر بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے راتوں کو رونے کی آوازیں آتی تھیں تو دیکھتا تھا حمزہ کمبل میں چھپے رو رہا ہوتا۔ میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اس سے بڑا ہونے کی وجہ سے روب بھی جھاڑتا تھا، مگر وہ کبھی نہیں ہنستا تھا۔ اور پھر اس ہاسٹل میں ایک بچہ آیا جس کا نام فیصل شاہ تھا۔ اس کے والد صاحب نہیں تھے۔ وہ اتنا شرارتی تھا کہ آنٹی نے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ وہ اپنی شرارتوں سے سب کو ہنساتا۔ ایک لڑکے کی برتھ ڈے تھی جب بچے ہال میں جمع تھے۔ جس کی برتھ ڈے تھی وہ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ تبھی فیصل شاہ نے اپنا پاؤں آگے کر دیا اور وہ دوسرا لڑکا کیک پر گرا۔ اس لڑکے کا سر پورا کا پورا اس بڑے سے کیک میں چلا گیا۔ اس کے منہ پر ہر جگہ کیک ہی کیک لگ گیا۔ سب ہنس رہے تھے۔ میں نے دیکھا حمزہ بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ وہ لگ بھی اتنا فنی رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، مگر میں حیران ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ مجھے خود سے بھی زیادہ خوبصورت لگا۔ وہ کم گو تھا مگر انتہائی حسین اور سمجھدار لڑکا تھا، اور اس دن سے ہماری دوستی فیصل سے بھی ہو گئی، اور پھر فیصل ہمارا ہم رازدار بن گیا۔ تب سے ہم تینوں ایک ساتھ ہیں۔ آخر میں آریان نے مسکرا کر طوبا کو دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ طوبا کی ضد کی وجہ سے آریان نے اسے اپنی دوستی کے بارے میں بتایا تھا، اور اب وہ روئے جا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا میری گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟
بھائی وہ میں امیمہ کے لیے۔ رو نہیں بچے، امیمہ کی زندگی ہی اتنی تھی۔ آریان نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آپ سب کو سزا دینا بھائی، روتے ہوئے اس نے کہا۔ انشاءاللہ گڑیا، بس تم اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو، باقی تمہارا بھائی سب سنبھال لے گا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اب اٹھو اور سو جاؤ، صبح سے آپ نے یونی بھی جانا ہے۔ بھائی میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس کی آواز میں خوف تھا۔ ڈرو نہیں بچے، میرے ہوتے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بے فکر رہو۔ آریان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ طوبیٰ بھی مطمئن سی ہوتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کی ملاقات کو 2 دن گزر گئے تھے اور حیام ابھی تک انہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بابا کو بتاؤں یا نہیں، وہ سوچتے ہوئے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اگر اس نے مجھے یا بابا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پر نہیں، ایسا کرنے کے لیے تو اس کے پاس بہت سارے موقع تھے۔ تو کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کا روز یونی کے باہر کھڑے ہونا، مجھے بحفاظت گھر تک چھوڑنا، کیا یہ سب اس کی محبت ہے؟ کیا وہ واقعی میری فکر کرتا ہے؟ پر مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ جی! حیام نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ موبائل بجا اور اس نے بغیر دیکھے کال اٹینڈ کر لی۔ لگتا ہے میری ہی کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ مقابل کو اس کے اتنے جلدی کال ریسیو کرنے پر حیرانی ہوئی تھی۔ جی کون؟ حیام نے موبائل کان سے ہٹائے نمبر دیکھا۔ جی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، رانگ نمبر۔ جانتی نہیں ہے یا جان کے انجان بن رہی ہیں؟ وہ خاموش ہوئی تھی جانی پہچانی آواز پر۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ نیلی آنکھوں والے تم؟ وہ جھٹ سے بولی تھی اور دوسری طرف آریان نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ آپ نے مجھے کال کیوں کی اور میرا نمبر کہاں سے لیا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے بس جواب چاہیے مس حیام۔ کون سا جواب؟ وہ انجان بنی تھی۔ آریان سمجھ گیا تھا وہ بات کو گھما رہی ہے۔ میری شریک حیات بننا پسند کریں گی؟ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ دھڑکنوں میں اشتعال پیدا ہوا تھا۔ کال کٹ کرتے وہ خود کو کمپوز کرنے لگی تھی۔ شریک حیات؟ اف، کیا یہ واقعی میں سیریس ہے؟ کچھ دیر سنبھلنے کے بعد اس کی سوچیں پھر آریان ملک کے گرد گھومنے لگی تھیں۔ کال کاٹ دی۔ اف، عجیب لڑکی ہے۔ آریان نے اس کے نمبر پر میسج سینڈ کرتے موبائل سائٹ پر رکھا تھا، کیونکہ اب اس کا سارا دھیان اپنی اس چھوٹی سی گڑیا کی طرف تھا جو اسے کچھ ہی دن میں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اچھا رہا بھائی، وہ دونوں کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ اور پلان کہاں تک پہنچا؟ کوشش کر رہی ہوں بھائی، وہ اداس ہوئی تھی۔ بھائی مجھے برا لگتا ہے، میں جب بھی ان سے کوئی بات کرتی ہوں وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ اداسی بھی کچھ وقت کی ہے گڑیا، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے میری گڑیا اپنے مشن میں کامیاب رہے گی۔ انشاءاللہ بھائی۔ آریان کی تسلی پر اسے تھوڑی ڈھارس ملی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی؟ وہ کھانا ختم کرتے ہوئے بولی۔ جی بتاؤ۔ میں اللہ جی سے ناراض تھی کہ انہوں نے مجھ سے دادا جی کو چھین لیا۔ ایک وہی تو تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے پاس رہتے تھے، ورنہ مما بابا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے 2 دن اور 2 راتوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں پر وہ برے لوگ تھے۔ جس رات میں ان اپی سے ملی، اس رات مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں باہر آئی تھی مگر پھر انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اس دن مجھے بے بسی کا اصل معنی سمجھ آیا تھا بھائی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آریان کے چہرے پر کرب کے سائے لہرائے تھے۔ پر اب میں بہت خوش ہوں بھائی، میں روز اللہ جی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ جیسا اتنا اچھا بھائی دیا۔ وہ رکی۔ آریان نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آریان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بھائی کی جان۔ آریان نے مسکراتے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں اس ذات کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے اتنا انمول رشتہ دیا اور ایک عہد بھی کیا جو سرور سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کا تھا۔ حیام کھانا کھا نہیں رہی تھی، بس اپنی پلیٹ کو گھورے جا رہی تھی۔ درانی صاحب اس کی غیر دماغی پر کب سے اسے نوٹ کر رہے تھے۔ حیام کھانا کھاؤ بچے۔ آخر وہ بول پڑے تھے۔ مجھے نہیں کھانا بابا، وہ جھنجھلا اٹھی۔ کھانا وہیں چھوڑتے وہ صوفے پہ جا بیٹھی۔ درانی صاحب کو وہ چھوٹی سی فیری یاد آئی جو بچپن میں ایسے ہی منہ بنا لیتی تھی۔
وہ اٹھتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں ہے؟ کچھ نہیں بابا، کوئی بات ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہو مجھ سے بیٹا۔ حیام نے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ بابا؟ جی بابا کی جان، آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ جی، مجھے آپ کی مما سے بہت محبت ہوئی تھی، اور آج بھی ہے۔ ان کا لہجہ غمگین ہوا۔ حیام نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ خود کو کمپوز کرتے وہ بولے تھے۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ پھر سے ان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ بابا، اس نے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ درانی صاحب سمجھ گئے تھے وہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے۔ جی بیٹا۔ بابا، ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے سچی محبت کرتا ہے؟ اب کی بار درانی صاحب اس پر مسکرائے تھے۔ جب کوئی خود سے زیادہ آپ کی فکر کرنے لگے، اس کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرنے لگے، اور جب کسی اور کی خوشی میں خوش ہونے لگے، تو یہ محبت ہوتی ہے بیٹا۔ ان کی وضاحت پر حیام کو آریان کی فکر، اس کا حفاظت کرنا یاد آیا تھا۔ مگر بچے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ آنکھوں میں چھلکتی ہے۔ ان کی بات پر حیام کو بے ساختہ اس رات کا منظر یاد آیا تھا، جب اس نے آریان پر گن تانی تھی۔ بہت قریب سے دیکھی تھیں اس کی آنکھیں، جن میں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ سب ٹھیک ہے نا بچے؟ درانی صاحب کے مسکرانے پہ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ بابا، ایک آخری سوال پوچھوں؟ درانی صاحب نے مسکراتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا، نامحرم سے محبت کرنا گناہ ہے؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ بالکل، نامحرم سے محبت کرنا گناہ ہے بیٹا، مگر دیکھا جائے تو یہ ایک فطری عمل ہے جو ہو جاتا ہے۔ مگر اگر عورت ذات کو دیکھا جائے تو عورت کو اللہ نے بہت جذباتی بنایا ہے۔ مرد کی ایک چھوٹی سی پیار بھری بات بھی اس پر بہت اثر کر جاتی ہے، وہ اس کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں یہ عورت کی بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا بچے۔ ہر کوئی عزت نہیں کرتا، کچھ لوگ عزتوں کو پامال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورت کو سمجھ بوجھ ہو کہ وہ جان سکے سامنے کھڑا شخص اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ آپ کی کتنی عزت کرتا ہے، اور دوسرا، وہ جو پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی فوراً سے بولی، دوسرا یہ کہ اپنے والدین کو اس سے آشنا رکھا جائے، نہ کہ حرام رشتہ بنایا جائے۔ سب ٹھیک ہے نا حیام؟ جی بابا، اب سب ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں خوشی ہی خوشی نمایاں تھی۔ وہ ان کے گلے لگتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اور درانی صاحب بس خوش تھے۔ ان کو اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے آج نہیں تو کل حیام خود انہیں آ کر بتا دے گی۔ جی سر، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی لڑکی کی تصویر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، حمزہ نے انویلپ گاڑی کی ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ سامنے آتی طوبہ کو دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم حمزہ بھائی۔ اس نے آئی برو اچکایا تھا۔ اسے شک نہیں، یقین تھا کہ آریان اسے سب کچھ بتا چکا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ یہ سب سازش بھی ان دونوں بہن بھائی طوبہ اور آریان کی ملی بھگت تھی۔ اسی لیے آریان اسے روز کوئی نیا بہانہ بنا کر اس کی یونی بھیج دیتا تھا، تاکہ وہ طوبہ سے ملے اور اس سے بات کرے، کسی کو تو اپنا بنائے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، جو آج تک اس نے اپنے دل میں ہی رکھی تھیں۔ مگر وہ ڈرتا تھا کہ وہ امیمہ کو کھو چکا ہے، اور اب پھر اور کسی کو۔ حمزہ نے سوچتے سر داغ بھری تھی۔ اب وہ طوبہ کو نہیں کھو سکتا تھا، اس لیے وہ دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ مگر وہ دونوں بہن بھائی تو جیسے اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ آریان چاہتا تھا وہ طوبہ کو بہن بنا لے، مگر حمزہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، ازل کا معصوم مگر خود پرست اور ضدی۔ حمزہ بھائی، وہ کچھ بولتی حمزہ نے بیک سیٹ پر رکھا آئس کریم کا باکس اس کی گود میں رکھا، جس کی ضد وہ روز کیا کرتی تھی، اور اسے بھی اپنے ساتھ زبردستی کھلاتی تھی۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ جو کچھ بولنے والی تھی حمزہ کے سخت لہجے پر وہیں خاموش ہو گئی۔ اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا، مگر اب گاڑی میں پھیلی خاموشی اسے بری لگنے لگی۔ اس نے گردن موڑے طوبہ کی طرف دیکھا، جو پورے زور و شور سے رونے کا مشغلہ فرما رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ آخر اسے بولنا ہی پڑا۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی ہوں، اور آپ مجھے اور ڈرا رہے ہیں، وہ سوسو کرتی بولی تھی۔ حمزہ کو حیرت نے آن گھیرا۔ مطلب ڈری ہوئی ہو؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟
کسی نے کچھ کہا، کسی ٹیچر نے یا کسی اور نے؟ اس کے بولنے کی اسپیڈ میں تیزی آئی تھی۔ مجھے ایک لڑکا، ہاں بولو کیا؟ وہ نرمی سے بولا۔ مجھے ایک لڑکا تنگ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ آخر اس نے اپنی بات مکمل کر ہی لی۔ واٹ؟ حمزہ نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ ڈیش بورڈ پر رکھا انویلپ نیچے گرا تھا۔ مجھے نام بتاؤ اس کا۔ آپ اسے ماریں گے؟ میں اسے جان سے مار دوں گا جو میری بہن کے آنسوؤں کی وجہ بنا ہے۔ وہ خوشی سے چیخی تھی۔ واؤ حمزہ بھائی، آپ نے مجھے بہن بولا؟ حمزہ جو تعجب سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر اسے گھوڑے بنا نہ رہ سکا۔ آپ اسے نہیں مار سکتے۔ حمزہ کی سوالیہ نظروں کا مطلب سمجھتے وہ پھر سے بولی تھی۔ وہ ایک دم ہنسا تھا۔ میں اپنی گڑیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تب کمزور تھا، مگر اب حمزہ میر جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ تم بس نام بتاؤ۔ فیصل شاہ۔ پرسکون سے نام بتاتے طوبہ نے اس کا ریئیکشن دیکھا تھا۔ مطلب فیصل؟ اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں اسے سزا تو ضرور دوں گا۔ اب وہ آپ کو تنگ کرے گا اور نہ ہی ڈرائے گا۔ بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ سچی؟ مچی۔ وہ دونوں مسکرائے تھے۔ آخر طوبہ اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ جس دن سے میسج سین کر کے چھوڑا ہے نظر ہی نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ نیلی آنکھوں والا آریان ملک۔ وہ تب سے یونی کینٹین میں بیٹھے بس اسی کو سوچی جا رہی تھی جب حورو لین اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یار کہاں ہوتی ہو تم دونوں؟ اور سارا کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری طبیعت خراب تھی، کچھ اس لیے 2 دن کی لیو لی تھی اور سارا آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی ہے۔ اچھا، این نے ہوا میں سر ہلاتے کہا۔ حیام بھی دوبارہ موبائل میں مصروف ہوئی تھی۔ حیام، یہ آریان ملک ہے نا؟ پر اس کے ساتھ وہ لڑکی کون ہے؟ این کی آواز پر اس نے فوراً سے سر اٹھا کر دیکھا۔ 2 دن جواب نہیں دیا تو کسی اور کے پیچھے پڑ گیا۔ حیام اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ خاک ڈالتی ہوں میں تمہاری محبت پر آریان ملک، یہ تم کیا خود سے ہی باتیں کیے جا رہی ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ کچھ نہیں، جاؤ تمہارا ہیرو آیا ہے۔ نہیں حیام، میں اب احسن کی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آریان ملک کو بھی نہیں، وہ تو صرف مجھے اس کی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے۔ اور اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سچی محبت کا احساس ان تمام احساسات پر بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر لاکھ کوئی خوبصورت اور پرفیکٹ شخص بھی سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی اچھا نہیں لگتا۔ این مسکرائی تو حیام کو اس کی مسکراہٹ میں اس کی محبت نظر آئی۔ اور جب کوئی مرد سچی محبت کا دعویٰ کرے تب؟ اس کے سوال پہ این نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ جب مرد سچی محبت کر لے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت تمہاری جگہ کبھی نہیں لے سکتی، بشرط یہ کہ وہ باوفا ہو، اس کی محبت سچی ہو۔ اور جب مرد وفادار ہوتا ہے نا تو حیام پھر عشق ہوتا ہے، اور جب عشق ہوتا ہے تو دوسرا تیسرا کچھ نہیں ہوتا، صرف موت ہوتی ہے۔ عشق، اس نے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر؟ مجھے کیوں بے چینی ہوتی ہے جب وہ نظر نہیں آتا؟ کہیں مجھے بھی تو اس سے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو ملامت کرتی اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ لائبریری، تم بھی چلو۔ نہیں، مجھے جلدی جانا ہے، احسن مجھے لینے آ رہا ہے، اور شاید میں کچھ دن یونی بھی نہ آؤں۔ مگر کیوں؟ حیام اداس ہوئی۔ یار ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، گھر بیٹھ کے ہی پیپرز کی تیاری کروں گی۔ پیپرز کی یا شادی کی؟ وہ معنی خیز سا کہتی ہنسی تھی۔ آف کورس پیپرز کی۔ این جزبز سی ہوئی تھی۔ اوکے اوکے، جاؤ تم، جیجو ویٹ کر رہے ہوں گے۔ انہیں ڈھیروں دعائیں دیتی وہ لائبریری کی طرف چل دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کی ہر ادا کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ جو لوگ ان پر نظر رکھ رہے تھے انہوں نے اسے ملی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ منظر پر کم ہی نظر آتی تھی جس کا فائدہ اٹھاتے انہوں نے سرور کے لیے جال بنا تھا۔ دوسری طرف آریان نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ اس کا یوں ملائکہ کے ساتھ ہونا حیام کو جیلس کر رہا تھا، جو اس سے مخفی نہیں رہا تھا۔ اسے لائبریری کی طرف جاتے دیکھ کر وہ بھی کچھ سوچتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کورس کی کتابیں ڈھونڈنے مطلوبہ شیلف کی طرف آئی تھی۔ وہ بہت بڑی لائبریری تھی جہاں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ اف، اب وہ بک کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ خود کلامی کرتے
کیٹلاگ کارٹ پر نظر دوڑا رہی تھی جب اسے اپنی مطلوبہ بک لائبریری کے آخری شیلف میں رکھی نظر آئی۔ اف، اب وہاں تک کون جائے گا؟ وہاں جانے میں تقریباً 10 منٹ لگنے تھے اور وہ بیزاری سے بولتی باقی کی بکس اٹھاتی آخری شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ کتاب اس کی پہنچ سے دور تھی جس کے لیے وہ پاؤں اٹھاتی اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار پھر ٹرائی کیا۔ ایام نے کتاب پر ہاتھ رکھے اسے نکالنے کی کوشش کی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی اور کا ہاتھ محسوس ہوا، پر وہ اس کے ہاتھ سے اتنی دوری پر تھا کہ اس کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی پلٹی تھی اور اپنے سامنے آریان ملک کو دیکھتے غصے سے رخ موڑ گئی۔ اس کی نظروں میں غصہ دیکھتے وہ مسکرایا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے نکلتی آریان نے دونوں سائیڈ ہاتھ رکھتے اس کا راستہ روکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ غصے سے لال ہوئی تھی۔ آریان ہنوز پرسکون سا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس کی خوبصورت شکل کا حشر کر دے مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ وہ واقعی اتنا حسین تھا کہ کسی بھی لڑکی کو اپنا اسیر بنا سکتا تھا۔ آریان نے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کیا۔ ایام کی جان پر بنی تھی، سانس الگ شور مچا رہی تھی۔ وہ کوئی کارروائی کرتی آریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مان لو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے پاس سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو اسے اس فسو خیز لمحوں میں جکڑ رہی تھی مگر آریان کے الفاظ اسے چہرہ جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ چہرہ خون چھلکا رہا تھا اور آریان اس کی حالت سے محظوظ ہوتا مسکرایا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل رہی نہیں تھی مگر کچھ دیر پہلے کے منظر نے اسے واپس سے ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ دور ہٹو مجھ سے، ایام اسے دھکا دیتی حصار توڑے باہر نکلی۔ اپنی یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے ختم کر لو مسٹر آریان ملک۔ میں تمہاری ان دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھوموں گی۔ کیوں، تم جیلس ہو رہی ہو ان سے؟ آریان کے سوال پر وہ رکی۔ نہیں نہیں، میں کیوں جیلس ہوں گی ان سے؟ حالانکہ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ جیلس ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی آریان ملک، وہ سوچوں کو جھٹکتی پھر سے بولی۔ آریان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آریان نے اس کا بازو تھاما۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ ایام خوف سے سہمی۔ وہ سرگوشی کرتا بازو چھوڑے نکل گیا اور ایام اس کے الفاظ پر وہیں منجمد کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ پیدل ہی چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ آریان ملک کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ الفراق اشد من الموت، جدائی موت سے سخت ہے۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ جان تک خطرے میں ڈال دیں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا، پر اس نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے مطابق یہ حرکت صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا اور وہ تھا آریان ملک، مگر اس بار وہ غلط تھی۔ چند قدم مزید چلنے پر اس کے قریب وین آ کر رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایام دور ہٹتی، اس میں سے ایک آدمی نے نکلتے اس کو بازو سے پکڑا تھا۔ چلو لڑکی، بلاوا آیا ہے تمہارا، وہ خباثت سے کہتا ہنسا تھا۔